السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا جو سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے، اس ملک میں رہنے والے ہر بندے کے لیے اہم ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب کسی کو کوئی ضرورت پڑ جائے اور کوئی اس قسم کا فراڈ اس کے ساتھ ہو جائے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے، اب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، 1.5-2 سال پہلے پاکستان آیا تھا، تو میرے پاس اپنی کوئی جمع پونجی تھی تو میں نے ایک مکان خریدا۔ مکان میرے چونکہ والدین بزرگ ہیں اور میں ایک ہی بھائی ہوں اور بچے میرے چھوٹے ہیں، تو میرا ایک دوست جو کہ میرا بچپن کا ہی دوست سمجھ لیں اس کو، میرا دوست تھا اور بڑا ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتبار والا رشتہ تھا۔ تو میں جب وہ مکان یہاں پر خرید لیا تو پھر مجھے سعودی عرب واپس جانا تھا، تو میں نے پھر اس سے کہا کہ اس کو مکان کو تم کرائے پہ لگا دینا، تو پھر مجھے کرایہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہنا۔ تو وہ کوئی ایک، میں تو بہت اعتبار تھا مجھے اس پر، تو بہرحال اس نے کہا، دوسرے دن اس نے مجھے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر آپ کو مکان میں نے کرائے پہ لگانا ہے تو آپ مجھے پاور آف اٹارنی دے دیں، مختار خاص یا مختار عام جو بھی ہے مجھے دے دیں، تاکہ میں اس کے بعد اس مختار نامے کی بنیاد پہ جو ہے آپ کا مکان کرائے پہ بھی لگا دوں گا اور کرایہ بھی وصول کرتا رہوں گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہوں گا۔ تو میں وہ پھر مجھے اپنے ساتھ ہی وہ کچہری لے گیا، کچہری لے جا کے اس نے ایک مختار نامہ بنوایا ہے اور وہ انگلش میں تھا اور میں انگلش کو سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں سوچا، میں نے کہا یہ تو ایک اختیار دے رہا ہوں، مختار نامہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کی حساسیت کا اندازہ کہ کب اس میں کوئی لالچ آ سکتا ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو مختار نامہ یہ سوچ کر اس کو دیا کہ میں صرف اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرا مکان کرائے پہ لگائے اور کرایہ وصول کر کے تو میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے، میرا بہت قریبی دوست ہے تو یہ میرا بھروسہ تھا۔ بہرحال میں پھر وہ دے کر اس کو اس نے کچہری مجھے لے گیا، وہاں پر اس نے یہ اٹارنی وغیرہ بنائی ہے، مختار نامہ، اور اس کے بعد میں واپس سعودی عرب چلا گیا ہوں اور 1 سال 1.25 سال ہو گیا تقریباً، مطلب جب میں اب وہاں پر یہ مجھے باقاعدہ 35,000 روپئے، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کرائے پہ لگا دیا ہے اور 35,000 روپیہ جو ہے ہر مہینے کا کرایہ میرے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا۔ میں وہاں تسلی میں تھا۔ اب میں واپس آیا ہوں وہاں سعودی عرب سے، کیونکہ یہی دیکھ بھال کر رہا تھا اور میرا تو دوست تھا اس لیے مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ تو میں جب واپس ابھی آیا ہوں تو اچانک ہی یہ غائب بھی ہو گیا اور مجھے ملا بھی نہیں، تو میں مکان کے اوپر بھی گیا کہ چلو مکان کو میں اندر سے دیکھ لوں کیا حالات ہیں، کیسا مکان ہے، صحیح رکھا ہوا ہے نہیں، لیکن جب وہاں پہنچا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ہمیں، جب میں گیا ہوں تو انہوں نے میرے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے آ گئے، یہ مکان ہم نے خریدا ہوا ہے اور یہ ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ تو میں دھنگ رہ گیا یہ سن کر اس کی بات کہ بھائی میں تو کرایہ وصول کر رہا ہوں، میرا دوست مجھے بھیجتا ہے، یہ میں اس کو دے کر گیا تھا۔ تو ساری صورتحال جب سامنے آئی تو پتہ چلا کہ پھر اس مکان والوں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ مکان جو ہے بھائی ہم نے خرید لیا ہے، آپ نے اس کو جنرل پاور آف اٹارنی دی ہوئی تھی۔ تو اب میں جو آپ کو بتانا جو چاہ رہا ہوں، در حقیقت اس نے جب ان سے پاور آف اٹارنی بنائی، اس پاور آف اٹارنی کے اندر بیچنے کا اختیار بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں بیچنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ تو یہ اس نے کیا کیا کہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، یہ پاکستان سے باہر تھے تو اس نے یہاں پر مکان بیچ دیا اور اسی اٹارنی کی بنیاد پہ اس کو ٹرانسفر بھی کر دیا، اور وہ جتنی رقم اس کو ملی، اچھی خاصی رقم تھی، تو اس میں سے 35,000 روپیہ صرف اس کی تسلی کے لیے وہاں پر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا کہ بھائی اس کو کرایہ مل رہا ہے اور کرایہ جا رہا ہے۔ تو اب وہ جب واپس آیا تو مکان پہ گیا تو ساری چل کھلی اور وہ بندہ بھی غائب ہو گیا ہے، دوست ہے اس کا، لیکن پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے یہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ ساری رقم لے کے آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ دیکھیں بھائی، 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ مختار نامہ عام اور ایک مختار نامہ خاص۔ مختار نامہ عام جو ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے بیچنے کا بھی اختیار ہوتا ہے، یعنی آپ نے مالکانہ حق دے دیا کسی کو، اب جو چاہے وہ اس مکان کے ساتھ کرے۔ اور مختار خاص جو ہوگا نا، مختار نامہ خاص، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص کام کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں میں مصروف ہوں تو میں نے اس کو اختیار دیا ہے، یہ مکان کرائے پہ لگائے، کرایہ وصول کرے، بجلی کا میٹر لگوا دے، گیس کا میٹر لگوا دے، یا کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اسے کنسٹرکشن کرا دے، یا اس قسم کے ایک مخصوص کام کے لیے وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے ان دنوں کے اندر اس سے مختار نامہ ایسا بنوا لیا، مختار نامہ عام، کہ جس میں اس کو بیچنے کا بھی اختیار تھا، تو اس کے لالچ کے ذہن میں آ گیا، بعد میں اس نے بیچ دیا، اس کے اکاؤنٹ میں کرایہ جمع کراتا رہا، یہ سمجھتا رہا مجھے کرایہ مل رہا ہے، اسی میں سے کچھ کرایہ مطلب اس کو اس نے دے دیا۔ تو اب جو میں آپ سے، اب وہ میرے پاس آئے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ جو پاور آف اٹارنی کے تھرو یہ مکان بکا ہے، جس نے خریدا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اسے تو مکان خرید لیا اور اس نے ایک ایسی دستاویز کی بنیاد پہ خریدا جس میں اختیار حاصل تھا اس بندے کو جس نے بیچا ہے، جو مختار نامہ عام ہے، جنرل پاور آف اٹارنی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے تو بیچ کے اسی کے ذریعے ان کو ٹرانسفر کر دیا، اب اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ جو اس نے ڈاکومنٹ کا استعمال کیا وہ جینین ڈاکومنٹ تھا، تو بہرحال استعمال کر لیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں جو ابھی وقتی طور پہ جو میرا مشورہ ہے، میں نے ان کو بھی دیا ہے کہ اب صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر
एप्लीकेशन थाने में देंगे कि भाई इस तरीके से मैंने उसको दिया था सिर्फ मकान किराए पे लगाने के लिए, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मेरा मकान भी बेच दिया और मुझे रकम देने का कोई सबूत नहीं है। एक तो तकवीत मिलेगी आपको इस बात से, दूसरे आपके मौक़िफ़ को तकवीत मिलेगी कि आपके हर महीने अकाउंट के अंदर वो जो 35,000 भेज रहा था, तो आप बताएंगे ये वो किराया था जो मुझे ये कहकर मेरे अकाउंट में जमा कराता था कि ये मैं समझ रहा था किराया और हर महीने 35,000 दे रहा था। तो मैं पाकिस्तान में जब आया हूँ तो मुझे सारी सूरत हाल का पता चला है। तो उसने उस मुख्तारनामे का मुझे भी अंधेरे में रखा और उसके अंदर गलत उसका इस्तेमाल कर लिया मेरी इजाज़त के बगैर। तो बहरहाल अब आप उसके खिलाफ जो है वक्ती तौर पे थाने के अंदर जो है 420 का धोखाधड़ी का पर्चा आप उसके ऊपर दर्ज करवा सकते हैं, और साथ में जितनी रकम का उसने मकान बेचा है उसके लिए आपको एक रिकवरी का सूट जो दावा दिला पाने अदालत में ये सारे वाक़यात लिख के करना पड़ेगा कि मेरे पास मेरी इसके पास इतनी रकम है, ये मुझे अब रकम वापस करे जो इसने वसूल की है, और इसके खिलाफ धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज करवाया जाए थाने में। वो वहां पर वहां कार्रवाई करेंगे। तो लिहाजा आपको 2-3 लाइनों में समझाना मकसद सिर्फ यही है कि भाई जब भी किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा देना हो, मुख्तारनामा खास देना हो, तो बहुत एहतियात करें। मुख्तारनामा आम जो होता है वो मालकाना हक होता है, और कोई आपसे कभी कोई ले ले और आपको पता ना हो तो वो आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। लिहाजा ये एक छोटी सी बात है, लेकिन मैंने आपको बता दी है कि मुख्तारनामा आम और खास जो है वो क्या होते हैं, इस बात को समझ लें। मुख्तारनामा आम में बेचने का इख्तियार होता है और सारे काम करने का इख्तियार मालकाना हक होता है, जबकि मुख्तार खास में सिर्फ खास काम के लिए होता है। एक ज़रा सी देखें, एक उससे ना समझी इंग्लिश की भी, और उसको नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, एतबार के ऊपर ही साइन कर दिए, अंगूठे कर दिए, और वो इस तरीके से वो बेचारा अब एक परेशानी के आलम में है। लेकिन इंशाल्लाह मसला उसका हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल ये आपको मैंने आज इसलिए बता दिया कि आप भी मुख्तारनामा आम और ख़ास देते टाइम 1000 दफ़ा सोचें समझें और फिर दें। अस्सलाम वालेकुम।